سنن ابن ماجہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا۔ اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی ایسی قوت عطا فرما کہ میں جتنے بھی فیصلے کروں وہ تیرے بتلائے ہوئے ہدایت یافتہ طریقوں کے مطابق فیصلے ہوں، ان فیصلوں میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کی قبولیت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَآتَيْنَا داود الحکمت وفصل الخطاب، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا کی اور فیصلوں کا ایک خاص ان کو طریقہ عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر پر جو دوسری دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ایسی حکومت کسی کو عطا نہ کی جائے۔ قال ربی هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یا اللہ ایسی حکومت عطا فرما جو اس سے پہلے بھی کسی کو نہ دی گئی ہو اور اس کے بعد بھی کسی کو نہ دی گئی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر پر مانگی وہ یہ کہ یا اللہ اس مسجد اقصیٰ کو اس قدر بابرکت بنا دے کہ جو شخص یہاں پر آ کے نماز ادا کرے تو نماز ادا کرنے کی وجہ سے وہ یوں پاک صاف ہو کے یہاں سے جائے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو۔ آقا علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان 3 دعاؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ 2 دعائیں تو بالکل واضح ہیں کہ ان کی قبول ہوئیں، کہ ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی، ایسی حکومت دی گئی کہ کوئی اس کا مقابل اور مماثل نہیں ہے۔ اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی امید اور یقین ہے کہ اللہ نے ان کی اس تیسری دعا کو بھی قبول کر لیا ہوگا کہ جو وہاں پہ جا کے نماز پڑھے گا ایسے پاک صاف ہو کے نکلے گا جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔